أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آخری دن ہے اور اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. اگلا جو سنڈے ہے اس دن ٹیسٹ ہوگا. جی نہیں ہماری جو کون سے دن کلاس ہوتی ہے آج وینسڈے کو. جی بس وینسڈے کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں, جو ساتھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ پھر ہاں بعد میں کبھی آ جائیے گا آپ یہاں پر مرکز میں, آپ کو دے دیں گے شیٹ تو گھر سے کر کے لے آئیے گا. کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی سہولت سے, نو پرابلم انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ آ کر ڈسکس کر لیے تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی جب آپ کو سہولت ہو تب کر لیں گے انشاءاللہ. میرا جو ساتھی ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر وہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ پھر رمضان کے بعد نئی ترتیب کے ساتھ ہماری اگلی جو کلاسز ہوں گی ایڈوانس, یا تو پھر نیا بیچ چالو ہوگا. اگر آپ لوگ یہاں پر موجود ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کچھ ارینجمنٹ ہوگا, اور اگر نہیں ہوں گے تو بہت سارے ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں جو ایڈوانس لیول کے لیے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کے ساتھ چل کے پھر ایڈوانس لیول میں چلیں گے انشاءاللہ. اور اگلا نیا جو پروگرام ہوگا وہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ, نیا بیچ بھی چلے گا. تو بہرحال ہم نے اب تک جو پڑھا ہوا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں اس دوران میں نہیں سمجھتا کہ 100% چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لوگوں کو. ہم بھی جب پڑھتے تھے تو 100% چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور آج بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہم انگلش پوری لائف پڑھتے ہیں, 100% کسی کو انگلش نہیں آتی ہے نا. اسی طرح کمپیوٹر, بہت سارے لوگ جانتے ہیں کمپیوٹر, 100% کمپیوٹر نہیں جانتے ہیں. تو ہر انسان جو اپنی فیلڈ میں ہے 100% نہیں جانتا ہے, وہ کسی بھی معاملے میں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی لائف کو مینٹین کرتا ہے, مینیج کرتا ہے. تو عربی کا بھی یہی حال ہے. تو ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم نے بالکل سکھا دیا آپ کو, ہم نے جو سیکھا ہے اس سے بہت زیادہ سیکھنے کا باقی ہے ابھی تو, ہے نا. اور میں نے جو سیکھا ہوا ہے میں آج بھی سیکھتا ہوں, جبکہ ہم نے اپنی لائف میں سیکھا ہوا ہے بہت سارا. تو آج بھی الحمدللہ ہم جو ہے سیکھتے ہیں نئی چیزوں کو اور اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو انسان ہمیشہ طالب علم ہے, اصل میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. انسان کبھی بھی جو ہے العلم من المہد الی اللحد, عربی کا محاورہ ہے العلم من المہد الی اللحد. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو, اور لحد کہتے ہیں قبر کو. اسی لیے تو علم کیا ہوتا ہے, مہد سے لحد تک, یا ماں کی گود سے گور تک ہوتا ہے. یہ اردو میں کہتے ہیں گود سے گور تک. گود کا مطلب گود, اور گور کا مطلب قبر, فارسی کا لفظ ہے یہ, گور کا مطلب قبر. تو علم جو ہے گود سے گور تک چلتا ہے. انسان جو ہے مہد سے لے کر لحد تک, تو مہد کا مطلب گود اور لحد کا مطلب قبر. تو انسان ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے اصل میں. تو ہم الحمدللہ جہاں جتنا بھی پڑھیں گے ہم طالب علم ہی ہیں, لیکن ہم اپنی ضرورت کے حساب سے چیزوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں بھی الحمدللہ آج بھی طالب علم ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے اللہ رب العالمین نے میرے پاس جو علم دیا ہوا ہے اس کو شیئر کروں لوگوں کے ساتھ میں. شیئر نہیں کروں گا تو میں خود بھی بھول جاؤں گا اصل میں جو میں نے پڑھا ہوا ہے. اور جس کو علم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین حدیث میں ہے کہ جس کو علم دیا گیا لازم وہ شیئر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ, میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو لوگوں تک بتا دو, پہنچا دو. تو اللہ نے جو علم دیا ہے ہم یہ کوشش میں کہ ہم تو اپنا جاب کرتے ہیں دن بھر, لیکن یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے آپ کو کچھ سکھا دے. یہ مقصد ہے اس میں. چراغ سے چراغ جلتا ہے اصل میں. اگر ہم چراغ سے چراغ نہیں جلائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم نے آپ کو بتایا, آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, ساتھیوں کو سکھائیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اور انشاءاللہ چیزیں اور بھی آگے بڑھتے رہیں گی. تو بہرحال ہمیں کہنا یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن بہت کچھ سیکھنا باقی بھی ہے. لیکن دماغ میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی اور وہ چیز. بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ذہن میں سمجھ میں نہیں آئی اب تک, لیکن اس کے لیے جو ہے اپنے سفر کو روک نہیں دینا چاہیے آپ نے کہ بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ گئی تو بس خلاص اب یہاں سے جو ہے نا میں وہ کر دیتا ہوں, میں اب وڈرا کر لیتا ہوں, چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو مستقبل کے خانے میں ڈال دیں آپ. جو چیزیں سمجھ میں آ گئی اس کو پکڑ کے رکھیں, اور جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی اس کو سائیڈ میں رکھ دیں اور اس کو مستقبل کے خانے میں ڈال دیں. انشاءاللہ وہ کبھی بھی سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کہ ہم روڈ پر سفر کرتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں,
گاڑی چلاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ جس لین پر جا رہے ہوتے ہیں اس لین پر آگے کو کسی ضرورت سے کوئی آدمی گاڑی کھڑا کر دیتا ہے وہ ڈبل سگنل لگا کے, تو آپ جو ہے نا اس کے پیچھے جا کر کھڑا نہیں ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آگے گاڑی کھڑی ہے تو اب میں آگے نہیں بڑھنا ہے میں نے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے آگے سفر کرنا ہے, تو آپ جو ہے نا سگنل دے کر پھر رائٹ یا لیفٹ لے کر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ گاڑی وہیں کھڑی رہتی ہے. تو یہی معاملہ, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی, تو اس کو یہ سمجھے کہ اس کو سائڈ میں رکھے اور اپنی گاڑی کو آگے بڑھائے اور مزید سیکھے, اور جو سیکھا ہے اس کو استعمال کریں, جو بھی سیکھا ہے آپ نے ان کو استعمال کریں, لکھ کر, بول کر, سمجھ کر, سوچتے ہوئے اپنے آپ سے بات کریں. اگر کوئی ساتھی ملتا ہے بہت اچھی بات ہے. ہمارا جو آپ لوگ کا جو گروپ ہے, یہ جو بیچ ہے, ان کا جو واٹس ایپ کے اوپر پورا گروپ ہے ماشاءاللہ, یہ لوگ جو ہے واٹس ایپ پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ, بہت سارے اچھا وہ ہے پروگریس ان لوگوں کی. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شیئر ہوں, وہ کیا بات کر رہے ہیں آپس میں سمجھیں, وہ اپنی طرف سے بھی کچھ کمنٹ کر دیں اس میں عربی میں. تو یہ بہت اچھی کوشش ہے ان لوگوں کی, تو اس میں جڑے رہیں کسی بھی انداز میں. تو بہرحال واٹس ایپ کے ذریعے سے, میسج کے ذریعے سے, اور زیادہ بہتر طریقہ اپنے آپ سے گفتگو کرے, ہے نا, تو انشاءاللہ ڈیولپ ہوگی چیزیں, اور پھر مستقبل میں دیکھیں گے انشاءاللہ اور بھی. اب کتابوں کی جو چیزیں ہیں بہت آسان الحمدللہ. اب تک آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں, پہلے دن میں آپ کو بہت ساری چیزیں مشکل لگ رہی ہوگی, لیکن اگر آپ کو میں مثلا صفحہ نمبر 5 اور 10 کھولوں تو آپ کے لیے حلوہ ہوگا. وہ کوئی بھی چیز پوچھو تو آپ فوراً بتا دیں گے, لیکن وہی ایک وقت تھا جب آپ یہاں پر آئے تھے تو آپ کے لیے مشکل تھا وہ, لیکن آج الحمدللہ بہت آسان ہے وہ. دیکھیے آپ کتنے پیجز پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر. ایک زمانہ تھا کہ بھی من معلوم نہیں تھا اور ہاذا معلوم نہیں تھا. جس زمانے میں آپ لوگ یہاں پر آئے تو من اور من معلوم تھا آپ کو نہیں ہے, لیکن ہاں من اور من میں, لیکن آج من اور من سمجھ میں آگے نہیں آ گیا. شروع میں من اور من میں پریشان رہتے تھے آپ لوگ کہ من کیا اور من کیا, لیکن آپ سے کہا جائے کہ بھی یہ کون ہے یا یہ کیا ہے تو کیسے کہیں گے, تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ کون ہے, اس کی عربی کیا ہوگی, اور یہ کیا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی, ہے نا. 2 جملے ہیں, یہ کون ہے اور یہ کیا ہے, یہ کون ہے اور یہ کیا ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ آپ کو مشقت کرنی پڑتی تھی اس سلسلے میں, آج جو الحمدللہ تھوڑا سا غور کریں گے تو بتا سکتے ہیں. جیسے کہیں گے کہ بھئی یہ کون ہے تو کیسے کہیں گے ہم, من ہاذا کہہ دیں گے ہم. یہ کیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم, ما ہاذا کہہ دیں گے. تو یہ چیز اب حلوہ ہو گئی آپ کے لیے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کے لیے من اور من میں پریشانی ہو رہی تھی. من کہا جائے تو من سمجھتے تھے, من کہا جائے تو من سمجھتے تھے, ہے نا. لیکن وقت کے ساتھ چیزیں جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا لا ہے, یہ اللہ کا لا ہے, قانون ہے. یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے چیزیں. تو چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کبھی بھی فیس کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس پر لگے رہیں گے. قطرہ جب گرتا ہے جب قطرہ قطرہ گرتا ہے پتھر پہ تو وہاں پہ سوراخ ہو جاتا ہے کہ نہیں. پتھر رکھا ہو, اوپر سے ڈراپ گرتا رہے روزانہ مستقل, دن بھر رات بھر, تو مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے وہاں پر ہول تھوڑا سا نشان بن جائے گا پتھر کے اوپر. حالانکہ وہ ایک قطرہ ہوتا ہے, لیکن مستقل گر رہا ہے وہ پتھر کے اوپر, تو وہاں نشان بن رہا ہے. لیکن آپ بیک وقت جو ہے نا کئی اگر گیلن پانی ڈال دیں گے ایک ہی وقت میں دھڑ سے, تو وہاں پر وہ ہول نہیں ہوگا. تو کوانٹٹی جو ہے نا مستقل چاہیے, تھوڑا پڑھیں لیکن مستقل پڑھنا ہے ہمیں, روزانہ پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے نا ایک ہفتہ خوب ڈھیر سارا پڑھ لیا اور ایک ہی مہینے کے اندر پوری کتاب ختم کر دی. ایک مہینے میں کتاب ختم کریں گے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. جیسے کہ بھی جو ہے نا 1000 گیلن ایک پتھر پر ڈالیں گے تو ہول نہیں ہوگا وہاں پر, لیکن ایک قطرہ روزانہ مستقل گرتا رہے گا وہاں پر, کہیں پر لیکیج ہو اور گرتا رہے وہاں پر تو ہول آ جاتا ہے. تو ہمیشہ پڑھنے کی مقدار کم ہو لیکن مستقل ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک مہینہ یا ایک مہینہ جو ہے 2 مہینہ بہت زیادہ پڑھ ڈالیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور ختم کر دیں, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملنا ہے آپ کو. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, مستقل پڑھنا ضروری ہے چیزوں کو. جیسے کہ ہم نے یہ ہماری کتنی کلاس ہوئی ہے آج, کتنی کلاسز ہے آج ہماری, آخری کون سی کلاس ہے یہ 43-44 کلاسز ہوئی ہے. یہ 45 کلاسز جو ہے نا اگر آپ 45 ڈیز کے اندر آپ کو سمجھا دی جائے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی چیزیں, ہے کہ نہیں. لیکن ڈیوریشن جب بڑا اس کا تو آپ کو یہ 45 کلاسز جو ہے نا بہت وہ لگ رہی ہے. تو بہرحال مستقل لگے رہنا ضروری ہے. تو چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آج تو میرے پاس عربی کچھ جملے ہیں میں نے بنا کے لائے آپ کے لیے, اور انشاءاللہ چونکہ ہم تو چھوٹے چھوٹے جملے کہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ نے پڑھا ہوا ہے آسان ہے, یوں بتا دیں گے آپ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے کہوں, اردو میں کہوں آپ پسند کریں گے, اردو میں جملے کہوں آپ عربی بنا کر دیں گے, یا پھر عربی میں یہاں ڈسپلے کروں میں آپ اس کا اردو ترجمہ کریں, کیا پسند کرتے ہیں آپ لوگ وہ بتائیے گا. تو پھر میں اردو کہتا ہوں, میں ٹرائی کیجیے گا آپ, ہے نا. اردو کہنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ پر تھوڑا سا زیادہ زور لگتا ہے, اسٹریس لگتا ہے, اور چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے اردو سے عربی کی طرف جب آئیں گے تو.
اور عربی سے اردو کی طرف جائیں گے تو زیادہ زور نہیں لگتا اور سمجھ میں آ جائے گی فوراً چیزیں آپ کو. لیکن اردو سے عربی کی طرف آنا ہوگا تو تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن وہ زیادہ جو ہے نا مفید ہوتی ہے اور زیادہ فنڈا کلیئر ہوتا ہے اس کے اندر انسان کا، ہے نا جی. مثلا اب ایک جملہ ہے میرے پاس جو ہے نا 19 جملے ہے. کتنے جملے ہیں میرے پاس؟ 19 جملے ہے. اگر یہ کہنا ہوگا عربی میں کہ میرے پاس 19 جملے ہیں تو کیسے کہیں گے آپ؟ میرے پاس 19 سینٹنسز ہے. اس کا جملہ کیسے بننا چاہیے عربی میں؟ میرے پاس 19 سینٹنسز ہیں. اس پیپر میں 19 سینٹنسز ہے. یا تو یہ بنائیے کہ میرے پاس 19 سینٹنسز ہے، یا پھر اس پیپر میں، پیپر کے لیے عربی آتی ہے ورق یا ورقہ. کیا کہتے ہیں ہم پیپر کو؟ ورق کہتے ہیں یا ورقہ کہتے ہیں. ایک لفظ. صفحہ تو پیج کو کہتے ہیں، پیپر اینڈ پیج. تو پیج کا مطلب صفحہ اور پیپر کا مطلب ورق. تو پیپر اور پیج میں الگ ہے فرق، ٹھیک ہے. تو اس پیپر کے اندر ہے نا، تو آپ یہ بنائیے کہ بھی اس پیپر میں 19 سینٹنسز ہے. کیسے جملہ بننا چاہیے؟ اس پیپر میں 19 سینٹنسز ہیں. سینٹنس کے لیے عربی آتی ہے جملہ. سینٹنس کی عربی کیا آتی ہے؟ جملہ آتی ہے، جملتن. تو کیسے کہنا چاہیے ہم نے؟ ہاں ہاں ورقہ جملتن. فی هذه الورقہ، فی هذه الورقہ، فی هذه الورقہ تسع عشرہ ہاں ورق جملتن، ہے نا. تو 19 کو کیا کہیں گے ہم جی؟ عندی بھی کہہ سکتے، میرے پاس کہیں گے اس حالت میں کہ عندی 19 جملہ، عندی 19 جملہ. تو 19 کو کیا کہتے ہیں ہم؟ 19 یا 19 ہے نا. تو 19، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ابھی 19 جملے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. آپ ٹرائی کیجئے اس کو بنانے کی انشاءاللہ. بنائیے کہ بھی میرا گھر گاؤں کے اندر ہے. گاؤں کی عربی آپ کو معلوم ہے، گاؤں کی. میرا گھر گاؤں میں ہے. کون بنا سکتا ہے؟ اپنے دماغ میں سوچئے پہلے تو، اپنے دماغ میں سوچئے بتانے سے پہلے. میرے گاؤں میں، میرا گھر گاؤں میں ہے، یہ بنائیے. میرا گھر گاؤں میں ہے. گاؤں کی عربی معلوم ہے؟ قریتن. اب بنائیے مبشر کہ میرا گھر گاؤں میں ہے. بنائیے آپ. ہاں 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 کیسا بننا چاہیے جملہ؟ تو بیتی قریتن کا ترجمہ، جملہ صحیح ہے یہ؟ اچھا آپ بنا کر دیکھیے. میرا گھر گاؤں میں ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور آپ ٹرائی کیجئے گا. بیتی فی القریتی، جملہ کیا صحیح ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا جملہ؟ آپ نے کہا تھا بیتی. کوئی حرج نہیں ہے، غلطی تو کرنا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی کرنے سے شرمانا نہیں ہے. آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب غلطی کریں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیتی قریتن، جیسے کہ آپ نے بنایا میرا گھر، ہم نے جملہ کہا تھا کہ میرا گھر گاؤں میں ہے، میرا گھر گاؤں میں ہے. اور آپ نے اس کی عربی بنائی بیتی قریتن. آپ نے کیا بنایا اس کا؟ بیتی قریتن. تو بیتی قریتن جیسے انہوں نے کہہ دیا مثلا، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اگر انہوں نے یہ جملہ کہا بیتی قریتن، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میرا گھر گاؤں ہے. آپ نے جو جملہ بنایا میرا گھر گاؤں ہے، آپ نے جو جملہ بنایا اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میرا گھر گاؤں ہے. جبکہ ہمیں یہ کہنا ہے میرا گھر گاؤں میں ہے. آپ نے کہا بیتی من القریہ. آپ نے کیا کہا؟ بیتی من القریہ. انہوں نے جو کہا کہ بیتی من القریہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا گھر گاؤں سے ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی جملہ صحیح نہیں بن رہا. آپ نے جو بتایا بالکل صحیح ہے. تو بیتی فی القریتی، میرا گھر گاؤں میں ہے. تو کیا جملہ بنا ہمارا؟ بیتی فی القریتی. بیتی فی القریتی، میرا گھر گاؤں میں ہے. بیتی قریتن کہہ دیں گے تو بنا گیا ترجمہ میرا گھر گاؤں ہے. اور آپ نے کہا کہ بیتی من القریت، تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا گھر گاؤں سے ہے. تو دونوں حالت میں جملہ صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمیں اٹیمپٹ کرنا ہے. اور جب ہم اٹیمپٹ کریں گے، کوشش کریں گے، تبھی ہم انشاءاللہ چیزیں سیکھیں گے. غلطی کرنا ضروری ہے نا. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. تو جو آدمی میدان جنگ میں گھوڑا لے کے دوڑے گا وہی جو ہے نا ٹھوکر کھائے گا نا. گھر میں جو آرام کرے گا بستر کے اوپر تھوڑی اس کو ٹھوکر لگے گی کبھی.
ہے نا, وہ तिफल क्या गिरे जो मकतब जो घुटनों के बल चले. तो बच्चा नहीं, तो मैदान जंग में इंसान घोड़सवार होता है और दौड़ता है, तो जिहाद के मैदान में तो वो जो है ना ठोकर खाता है, कभी कभी उसका जो है ना घोड़ा ठोकर खा जाता है तो गिर जाता है. लेकिन वो ठोकर जो अल्लाह को बहुत पसंद है, वो ठोकर घोड़े की, इंसान मुजाहिद हो और मैदान जंग में जो है शरीक हो और ठोकर खा के उसका घोड़ा गिर जाए और वो भी गिर जाए और ज़ख्मी हो जाए और शहीद हो जाए, वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि इंसान घर पे आराम करे और जिहाद में शरीक ना हो. तो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, सीख रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है कि इंसान न सीखे, न करे कुछ, घर में आराम करे, व्हाट्सएप पे लगे रहे, फेसबुक पे लगे रहे, मूवीज़ में लगे रहे. 3-3 घंटे हम जो लोग मूवीज़ में लगा देते हैं. हम लोग एक अगर हिंदी मूवी चल रही हो हमारे घर में टीवी में, कोई अच्छी हो बिल्कुल, तो फिर हमारे 3 घंटे तो यूँ निकलते कि पता नहीं चलता. लेकिन 3 घंटे अगर आप अरबी क्लास के लिए या अरबी ज़ुबान सीखने के लिए 3 घंटे आप लगा लेंगे तो आप देखिए, तसव्वुर करें कितना सीख लेंगे आप. आप यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा बैठते हैं, आप लोग यहाँ पर कितना घंटा बैठते हैं, 1 ही घंटा सर्व करते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह. तो हफ्ते में 2 दिन जो है ना 2 घंटे, फिर भी आपका 1 घंटा और भी जो उसमें बाकी है, जो आप एक मूवी के अंदर लगा रहे हैं. तो हम एक फ़िल्म को देखने के लिए 3 घंटे सर्व कर लेते हैं, तो हमारे 1 घंटा तो और भी बच रहा है, बल्कि यहाँ पर 2 ही घंटे सर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो आप देखेंगे कि अगर आप अरबी सीखने के लिए अगर 3 घंटे लगाएंगे मसलन, तो कितना कुछ सीख लेंगे. और हम डेली मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना एडिक्ट हो जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो लाजिम देखते हैं. बहरहाल हम उधर नहीं जाना चाहते हैं. हम ये करें कि वक्त की कीमत समझना चाहिए, वक्त की कीमत हमें समझना चाहिए. जो आदमी लम्हों का ख्याल करेगा, वक्त उसका खुद ख्याल करेगा, है ना. तो हम लम्हों को संभालेंगे तो जो है ना मुस्तकबिल खुद ब खुद हमारा संभल जाएगा इंशाल्लाह. हम लम्हों को असल में अंडर एस्टिमेट करते हैं. बहरहाल तो हमने कहा कि भी मेरा घर गांव में है, मेरा घर गांव में है. क्या बना जुमला, रिपीट कर सकते हैं आप? बैती फिल क़रियती, बैती फिल क़रियती. अब ये बनाइएगा कि मेरा गांव छोटा है, मेरा गांव छोटा है. आप ट्राई कीजिएगा जुमले को, जुमला भी छोटा सही है. मेरा गांव छोटा है, जुमला सही कहा इन्होंने कहा क़रियती सगीरतुन, मेरा गांव छोटा है. क्या कहा इन्होंने? क़रियती सगीरतुन. जुमला सही है इनका, क्या कुछ गलत है उसमें? सही है जुमला. इन्होंने जुमला कहा क़रियती सगीरतुन, मेरा गांव छोटा है. बिल्कुल सही है जुमला, बिल्कुल ये जुमला है इसका. पहला जो जुमला कहा हमने बैती फिल क़रिया, हमने पहला जो जुमला हम डिस्प्ले भी करते हैं जो साथी ऑनलाइन रहते हैं उनके लिए. तो पहला जो जुमला कहा था हमने कि मेरा घर गांव में है, मेरा घर गांव में है, उसकी अरबी ऐसी बनी थी. उसकी अरबी कैसे बनी? ये ऐसी बनी, बैती फिल क़रियती, बैती फिल क़रियती. फिर दूसरा जुमला हमने कहा था कि मेरा गांव छोटा है, मेरा गांव छोटा है. उसका जुमला हमने क्या बनाया मेरा गांव छोटा है का? क़रियती सगीरतुन, क़रियती सगीरतुन. ये जुमला बना अब हमारा दूसरे जुमले का, क़रियती सगीरतुन, मेरा गांव छोटा है, मेरा गांव छोटा है. हमारा गांव छोटा है तो कैसे कहेंगे आप? हमारा गांव जी, इन्होंने सही कहा. हमारा गांव छोटा तो क्या बनेगा जुमला? क़रियतुना, क़रियतुना सगीरतुन. हमारा गांव छोटा है तो क्या बनेगा जुमला? क़रियतुना सगीरतुन, क़रियतुना सगीरतुन. क्या आपका गांव बड़ा है तो कैसे बनेगा जुमला? क्या तुम्हारा गांव बड़ा है तो कैसे पूछेंगे आप किसी से? क्या आपका गांव बड़ा है? क्या आपका गांव बड़ा है? हाँ, बड़ा है. अक़रियतु का कबीरतुन. कैसे पूछेंगे हम किसी से अगर ये पूछना हो क्या आपका गांव बड़ा है, क्या आपका गांव बड़ा है, कैसे पूछेंगे हम किसी से क्या आपका गांव बड़ा है? अक़रियतु का कबीरतुन. क्या पूछेंगे हम उससे? अक़रियतु का कबीरतुन, अक़रियतु का कबीरतुन. क्या आपका गांव बड़ा है जी. उसके बाद हमारे पास एक जुमला है, इस गांव में एक मस्जिद है, इस गांव में एक मस्जिद है. आप ट्राई कीजिएगा जुमला, इस गांव में एक मस्जिद है. हर आदमी, हर साथी अपने जहन में सोचे पहले, इस गांव में एक मस्जिद है. इस गांव में एक मस्जिद है. सोच कर बनाइएगा, हर साथी सोचे, उसके बाद पूछ लेते हैं. आप बताइएगा, इस गांव में एक मस्जिद है,
اس گاؤں میں ایک مسجد ہے. اس گاؤں میں اس کلاس میں ایک کرسی ہے. کیسے بننا چاہیے جملہ؟ اس کلاس میں، یہ کلاس کو کیا کیا کہیں گے؟ یہ کلاس بڑی ہے تو کیسے کہیں گے ہم جملہ؟ یہ کلاس بڑی ہے کا جملہ بنائیے گا. یہ کلاس بڑی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہاں، یہ کلاس بڑی ہے. یہ کلاس بڑی ہے تو جملہ کیا بنے گا؟ کیا بنا جملہ ہمارا؟ ھذا الفصل کبیر. ھذا الفصل کبیر. اس کلاس میں ایک کرسی ہے تو کیسا بنے گا جملہ؟ اس کلاس میں، اس کلاس میں ایک کرسی ہے. آپ ٹرائی کیجئے گا. اس کلاس میں، اس کلاس میں فی ھذا الفصل کیا بنے گا جملہ؟ فی ھذا الفصل کرسی واحد. فی ھذا الفصل کرسی واحد. ھذا الفصل کا مطلب یہ کلاس، فی ھذا الفصل کا مطلب اس کلاس میں، ھذا المسجد کا مطلب یہ مسجد، فی ھذا المسجد کا مطلب اس مسجد میں، ھذا المسجد کا مطلب یہ مسجد، اور فی ھذا المسجد کا مطلب اس مسجد میں. تو اب اس گاؤں میں، اس گاؤں میں ایک مسجد ہے تو کیا بنے گا جملہ؟ ہاں، آپ بنائیے گا اس گاؤں میں ایک مسجد ہے. اس گاؤں میں ایک مسجد ہے. ہاں صحیح. آپ جملہ صحیح کہا انہوں نے. ایک چھوٹی سی غلطی ہے، جملہ صحیح ہے لیکن ایک غلطی ہے چھوٹی سی. بتا سکتے ہیں وہ کون سی غلطی ہے؟ ہاں ہاں، تو ہادہ نہیں کہیں گے ہم، ہادی ہی کہہ دیں گے. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ چونکہ ذہن جب آپ جملہ بناتے ہوتے ہیں تو مائنڈ جو ہے ڈسٹرب رہتا ہے ہمیشہ. جب اردو سے عربی کی طرف چلتے ہیں تو ہم تھوڑا سا زیادہ اسٹریس رہتا ہے دماغ پر، ہے نا، انٹلیکچوئل جوڈو جس کو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن جب عربی سے اردو کی طرف جاتے تو سلوپ ہوتا ہے، وہ ڈھلوان ہوتا ہے، وہ انسان جلدی چلتا ہے. لیکن جب اردو سے عربی کی طرف جاتے ہیں تو راستہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر چڑھاؤ آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. سیکنڈ گیئر فرسٹ گیئر میں آ جاتا ہے آدمی، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ زیادہ مفید ہے. تو ہم کہیں گے فی ھذا القریہ نہیں کہیں گے ہم. کیا کہیں گے اب ہم؟ تو اب ریپیٹ کیجئے کہ اس گاؤں میں کیا کہا انہوں نے ساتھی نے؟ اس گاؤں میں ایک مسجد ہے. کیا جملہ بنا ذہن میں ہے؟ آپ ریپیٹ کیجئے گا. آپ اس گاؤں میں ایک مسجد ہے. ہاں، فی ھذہ القریۃ، فی ھذہ القریۃ مسجد واحد. فی ھذہ القریۃ، دیکھیے فی ھذا نہیں کہیں گے چونکہ القریہ جو ہے لفظ مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے فی ھذہ القریۃ مسجد واحد. فی ھذہ القریۃ مسجد واحد. اس گاؤں میں ایک مسجد ہے. فی ھذہ القریۃ، اس گاؤں میں، ہے نا. یہ آفس بڑا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ آفس بڑا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ھذا المکتب کبیر. یہ آفس بڑا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا المکتب کبیر. لیکن اس آفس میں ایک فریج ہے. اس آفس میں ایک فریج ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ہاں ہاں، اس آفس میں ایک فریج ہے تو کیسے کہیں گے؟ جی، اس آفس میں ایک فریج ہے تو کیا بنے گا جملہ؟ تھوڑی سی مائنر مسٹیک ہے آپ کی، مؤنث مذکر کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اس آفس میں ایک فریج ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ فی ھذا المکتب ثلاجۃ واحدۃ. جی، آپ نے واحد کہا لیکن لفظ ثلاجہ جو ہے مؤنث ہے تو ہم واحدۃ کہہ دیں گے. تو ہوگا اس آفس میں ایک فریج ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ فی ھذا المکتب ثلاجۃ واحدۃ. تو یہ آفس اور اس آفس میں، ہے نا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. یہ آفس بڑا ہے، اس آفس میں ایک فریج ہے. تو یہ آفس اور اس آفس میں، ھذا المکتب فی ھذا المکتب، ھذا المکتب اور فی ھذا المکتب. ھذا المکتب کا مطلب یہ آفس، فی ھذا المکتب کا مطلب اس آفس میں. تو فی نہیں چھوڑنا ہے، فی لگا دیں گے تو میں بن جائے گا آپ کا ترجمہ. تو ہم کہیں گے کہ اس گاؤں میں ایک مسجد ہے تو اس کا جملہ بن رہا ہے. کیا جملہ بنا؟ اس گاؤں میں ایک مسجد ہے کا؟ ہاں، مسجد واحد. فی ھذہ القریۃ مسجد واحد. فی ھذہ القریۃ مسجد واحد. اب بنائیے گا جملہ میرے گاؤں کی مسجد. آپ بنائیے گا میرے گاؤں کی مسجد. میرے گاؤں کی مسجد، صرف اتنا بنائیے. ابھی جملے کو ابھی کمپلیٹ
نہیں کیا ہم نے, کمپلیٹ کروائیں گے اس کو. میرے گاؤں کی مسجد کیسے بننا چاہیے جملہ؟ آپ بنائیے گا میرے گاؤں کی مسجد, نہیں صرف میرے گاؤں کی مسجد, نہیں قریتی مسجد کا مطلب ہوگا میرا گاؤں مسجد ہے. قریتی مسجد کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا گاؤں مسجد ہے. میرے گاؤں کی مسجد, آپ ٹرائی کیجئے گا. میرے گاؤں کی مسجد کیسے بننا چاہیے جملہ؟ میرے گاؤں کی مسجد نہیں, آپ ٹرائی کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے گاؤں کی مسجد ہے نا. حالانکہ میں یہ عربی کہوں گا تو آپ فوراً سمجھ لیں گے اس کو, اس لیے ہم نے عربی نہیں چلائی یہاں پر. عربی بتا دے تو آپ اردو فوراً بتا دیتے, مجھے معلوم ہے. آسان جملہ ہے وہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ ٹرائی کیجئے. میرے گاؤں کی مسجد تو کیسے ہوگا جملہ؟ مسجد و قریتی. دیکھیے اب جملہ آپ عربی میں سنیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ کو, اس لیے میں نے عربی نہیں چلائی یہاں پر, کیونکہ عربی چلاؤں گا تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے, مجھے معلوم ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ایڈوانس لیول میں ماشاءاللہ, یعنی جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر عربی چلائے تو ٹھیک ہے. عربی آپ بہت آسانی سے سمجھ لیں گے, اس لیے ہم نے عربی نہیں دکھائی, اردو سے عربی چلا رہے ہیں ہم. تو ہم کیا کہیں گے؟ مسجد و قریتی. کیا کہیں گے ہم؟ میرے گاؤں کی مسجد, مسجد و قریتی. مسجد و قریتی, میرے گاؤں کی مسجد. قریتی کا مطلب میرا گاؤں, قریتی کا مطلب میرا گاؤں. مسجد و قریتی کا مطلب میرے گاؤں کی مسجد. اب یہ بتائیے کہ میرے گاؤں کی مسجد بڑی ہے اور خوبصورت ہے. میرے گاؤں کی مسجد بڑی ہے اور آپ بتائیے گا کہ میرے گاؤں کی مسجد بڑی ہے اور خوبصورت ہے. میرے گاؤں کی مسجد, میرے گاؤں کی مسجد بڑی ہے اور خوبصورت ہے. جملہ صحیح ہے آپ کا, آپ بھی بنائیے. ہاں ہاں, جمیلن, بجائے اس کے کہ ہم کبیرتن کہیں گے, چونکہ مسجد جو لفظ ہے مذکر ہے, مسجد کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کبیر ہے اور جمیل ہے. تو اب ہم لفظ مسجد کا اعتبار کریں گے وہاں پر اور کہیں گے کہ کبیرن و جمیلن. تو اب ہمارا جملہ بنا مسجد و قریتی کبیرن و جمیلن. یہ جملہ بنا. میرے گاؤں کی مسجد بڑی ہے اور خوبصورت ہے. میرے گاؤں کی مسجد بڑی ہے اور خوبصورت ہے. مسجد و قریتی, کیا بنا جملہ؟ مسجد و قریتی کبیرن و جمیلن. کبیرتن اور جمیلتن نہیں کہیں گے, چونکہ ہم مسجد کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں, ہے نا. قریہ کے بارے میں نہیں بتا رہے ہم, قریہ کے بارے میں نہیں بتا رہے, بلکہ مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسجد جو ہے نا بڑی اور خوبصورت ہے. تو مسجد و قریتی کبیرن و جمیلن. میرا گاؤں خوبصورت ہے تو کیا بنانا چاہیے؟ چھوٹا جملہ, میرا گاؤں خوبصورت ہے. جمیلتن. اب یہاں پر جمیلتن کہیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم قریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, کیا کہیں گے اب ہم وہاں؟ قریتی جمیلتن کہیں گے اب وہاں پر. اب کیونکہ ہم کس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہاں پر؟ قریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اب وہاں پر جمیلن نہیں کہیں گے ہم, تو کیا کہیں گے ہم وہاں پر؟ قریتی جمیلتن کہنا ہوگا آپ کو وہاں پر. یہاں پر مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں اس لیے کبیرن, لیکن اس کو ہٹا کے نیا جملہ بنایا ہم نے فوراً کہ قریتی جمیلتن. قریتی جمیلتن, قریتی جمیلن نہیں ہوگا. لفظ قریہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب ہم یہاں پر, تو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا کنسیڈریشن ہوگا وہاں پر, ہے نا. تو قریتی جمیلتن کیا ہوگا؟ قریتی جمیلتن, میرا گاؤں خوبصورت ہے. اچھا, اس کے بعد تو جملہ بنا ہمارا میرے گاؤں کی مسجد بڑی اور خوبصورت ہے. مسجد و قریتی کبیرن و جمیلن. مسجد و قریتی کبیرن و جمیلن. اس کے بعد جملہ ہے ہمارے پاس کہ میرے گاؤں کی مسجد. جملہ سمجھ میں آ گیا نا, میرے گاؤں کی مسجد. میرے گاؤں کی مسجد کا جملہ سمجھ میں آ گیا نا. مسجد و قریتی, میرے گاؤں کے لیے کیا بنا جملہ؟ میرے گاؤں کی مسجد مسجد و قریتی. مسجد و قریتی. اب بنائیے گا کہ میرے گاؤں کی مسجد باغ سے قریب ہے. میرے گاؤں کی مسجد, میرے گاؤں کی مسجد باغ, گارڈن. گارڈن کے لیے لفظ ہے آپ کے پاس حدیقتن. گارڈن اور باغ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ حدیقتن. اور قریب کے لیے قریب. تو میرے گاؤں کی مسجد باغ سے قریب ہے. آپ بنائیے گا میرے گاؤں کی مسجد باغ سے قریب ہے. جی, مسجد و قریتی باغ سے قریب ہے. ہاں, قریب ہے. مسجد و قریتی. جی, ساتھی دوسرے ساتھی ذہن میں بنائے صرف.
آپ ٹرائی کیجیے گا. میرے گاؤں کی جی میرے گاؤں کی مسجد قریب ہے. میرے گاؤں کی مسجد قریب ہے باغ سے. میرے گاؤں کی مسجد قریب ہے باغ سے. آپ ٹرائی کیجیے گا. ہاں ہاں حدیقہ. ہاں من الحدیقہ. مسجد قریتی کیا جملہ بنا ہمارا؟ مسجد قریتی قریب. مسجد قریتی قریب من الحدیقہ. حالانکہ میں اردو کے بجائے اگر آپ کو عربی کہتا تو آپ اردو ٹرانسلیشن بالکل صحیح کر کے دیتے مجھے. اگر میں آپ کو عربی جملہ کہتا تو آپ بالکل صحیح اردو بتا دیں اس کی, کیونکہ آپ جو ہے نا سمجھ لیتے ہو اس کو. ٹھیک ہے, چلیں ہم عربی سے اردو کی طرف چلاتے ہیں. عربی جملے بتاتا ہوں میں, آپ جو ہے نا اردو ترجمہ کیجئے. اچھا ہاں, لیکن اگر آپ جو ہارڈ محسوس کر رہے ہوں, میں یہ اصل میں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں عربی کہوں گا تو آپ فوراً بتا دیں گے اس کی اردو, اور ابھی جو ہے ہماری کلاس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی 5-10 منٹ میں ہی. جی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا جوڑو کریں ہمارے ساتھ میں, ہے نا انشاءاللہ. تو مسجد, تو ہمارا جملہ کیا بنا ابھی؟ مسجد قریتی قریب. مسجد قریتی قریب من الحدیقۃ. مسجد قریتی قریب من الحدیقۃ. جملے وہی, میں نے جملے الفاظ وہی رکھے ہیں, جملے بھی پیٹرن بھی وہی ہے, پیٹرن نیا نہیں ہے, لیکن جو ہے نا بس جملوں کے نئے جملے بنا کے دیے ہوئے. حالانکہ اس پیٹرن کے جملے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ اس پیٹرن کے جملے, اس نمونے کے جملے پڑھے ہیں آپ نے؟ جی, کوئی پیٹرن نیا نہیں ہے اس میں, ہے نا. چند ایک الفاظ آئیں گے آگے نئے انشاءاللہ. تو ہمارا جملہ بنا مسجد قریتی. یہ دیکھیے گا, مسجد قریتی میرے گاؤں کی مسجد. کیا ہے میرے گاؤں کی مسجد؟ قریب من الحدیقۃ. قریب من الحدیقۃ. قریب من الحدیقۃ. جملہ ریپیٹ کیجیے گا آپ. میرے گاؤں کی مسجد باغ سے قریب ہے. ریپیٹ کیجیے گا اپنے ذہن سے. جی قریب من الحدیقہ. مسجد, آپ ریپیٹ کیجیے گا سیم سینٹینس کہ میرے گاؤں کی مسجد, ہم نے ابھی سینٹینس بتایا, آپ ریپیٹ کیجیے گا. آپ سنیے اور ریپیٹ کیجیے. آپ ریپیٹ کیجیے ایک مرتبہ. میرے گاؤں, ہاں آپ ریپیٹ کیجیے گا سیم سینٹینس. ہاں, مسجد قریتی قریب من الحدیقۃ. مسجد قریتی قریب من الحدیقۃ. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک جملہ اور ہے, میرے گاؤں میں. سمجھ میں آ گیا؟ صرف اتنا بنا کے دیجئے مجھے. میرے گاؤں میں کیا کہیں گے آپ عربی میں؟ میرے گاؤں میں نہیں, میرے گاؤں میں. میرے گاؤں میں حدیقہ کا مطلب باغ ہوگا. میرے گاؤں میں, ہاں میرے گاؤں میں کے لیے کیا جملہ بنے گا؟ جملہ صحیح ہے ان کا. ہاں فی قریتی. میرے گاؤں میں کے لیے جملہ کیا بنے گا ہمارا؟ فی قریتی. اب جملے کو کمپلیٹ کرتے, یہ تو انکمپلیٹ ہے نا, جملہ نامکمل ہے نا. فی قریتی میرے گاؤں میں. کیا میرے گاؤں میں؟ جملے کو مکمل کرتے ہم. میرے گاؤں میں 3 اسکول ہیں. میرے گاؤں میں 3 اسکول ہیں. میرے گاؤں میں 3 اسکول ہے. بنائیے. مدارس. مدرسے کی جمع آئے گی مدارس. ہم 3 سے 10 تک کیا چلے گا؟ پلورل چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے گاؤں میں 3 مدرسے ہیں. کیسے بنا جملہ؟ ریپیٹ کیجئے گا آپ. میرے گاؤں میں 3 مدرسے ہیں. فی قریتی 3 مدارس. فی قریہ, کیا جملہ بنا ہمارا؟ جی مدارس. فی قریتی 3 مدارس. 3 سے لے کر 10 تک جو ہے نا پلورل چلے گا, ہے نا. 11 یا 11 کے بعد جو ہے نا سنگولر چلے گا. پھر 11 طالباً 12 طالباً, ہے نا. یہاں پر جو ہے نا 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں جمع چلاتے ہیں ہم الفاظ کو. ٹھیک ہے, ثلاثتن ہے. مدرستن جو اس کا واحد ہے مؤنث ہے, تو اس کا اپوزٹ آئے گا ہمیشہ. مؤنث ہے تو مذکر آئے گا, مذکر ہے تو مؤنث آئے گا. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ اپوزٹ چلے گا وہ. عدد اور معدود. عدد اور معدود. معدود اگر مؤنث ہے تو عدد جو ہے نا مذکر ہوگا. سمجھ گئے؟ مدرسہ اس کا جو واحد دیکھنا ہوگا نا, اس کا واحد دیکھنا ہوگا آپ کو, تو واحد مؤنث ہے اس کا, اس لیے جو ہے نا آپ کو اس کو مذکر چلائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے صرف بتا رہے ہیں, ورنہ ہم اس میں ان کو الجھانا نہیں چاہتے. تو کیا بنا ہمارا جملہ؟ فی قریتی 3 مدارس. فی قریتی 3 مدارس. اسی طرح غرفتن. غرفتن کی جمع غرفن.
تو ہم کہیں گے ثلاث غرف، ثلاثت غرف نہیں کہیں گے ہم، کیا کہیں گے ہم؟ ثلاث غرف کہیں گے، کیونکہ لفظ غرفتن اس کا جو واحد مؤنث ہے نا. تو معدود اگر مؤنث ہے تو عدد جو ہے مذکر آئے گا، اور اس کا اپوزٹ پھر وائس ورثہ. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ فی قریتی، دیکھیے اس کا جملہ بنا فی قریتی ثلاث مدارس، فی قریتی ثلاث مدارس، فی قریتی ثلاث مدارس، میرے گاؤں میں 3 اسکول ہیں. فی قریتی ثلاث مدارس. اب ہمارے پاس ہے کہ میں یہ جملہ لمبا ہے، میں عربی کہتا ہوں، آپ اس کی عربی اردو بتائیے. المدرسہ التی، عربی کہتا ہوں میں، آپ اس کی اردو بنا کے دیجیے مجھے. المدرسہ، میں نے کہا کہ بھی میرے گاؤں میں 3 مدرسے ہیں. فی قریتی ثلاث مدارس. اب میں عربی میں کہہ رہا ہوں آپ کو. المدرسہ التی عند بیتی، المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. دوبارہ سنیں اور ذہن میں ترجمہ کریں. المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. کیا ترجمہ بنے گا اس جملے کا؟ المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. المدرسہ التی عند بیتی، عند کا مطلب معلوم ہے، عند کا مطلب معلوم ہے نا ہمیں، پاس کے معنی میں آتا ہے. تو مدرسہ کا مطلب معلوم ہے، الذی اور التی کا مطلب معلوم ہے آپ کو، عند کا مطلب معلوم ہے، بیتی کا مطلب معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو المدرسہ التی عند بیتی، المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. مدرسہ جو کہ میرے گھر کے پاس ہے، ہاں بڑا ہے اور خوبصورت ہے. بس صرف بڑا ہے، جدن صرف بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کبیرۃ جدن. المدرسہ، دوبارہ سنیں اور آپ جو ہے نا، انہوں نے ترجمہ صحیح بتایا کہ وہ کنفرم کیجئے گا. المدرسہ، المدرسہ التی عند بیتی، المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. کیا ترجمہ انہوں نے بتایا تھا؟ انہوں نے جو بتایا تھا صحیح ہے؟ صحیح ہے جی جی. المدرسہ التی عند بیتی، وہ اسکول جو میرے گھر کے پاس ہے، کبیرۃ جدا، وہ بہت بڑا ہے. صحیح بتایا تھا آپ نے. المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا، یہ جملہ ہے اس کا کہ المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. سائلنٹ پہ لگا دیجیے. المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا، المدرسہ التی عند بیتی کبیرۃ جدا. اس کے بعد جو ہے نا، اس اسکول کے 2 دروازے ہیں، اس اسکول کے 2 دروازے ہیں، تو کیسے جملہ بننا چاہیے؟ اس اسکول کے 2 دروازے ہیں. بنا سکتا ہے کوئی ساتھی؟ اس اسکول کے 2 دروازے ہیں، کیسے بننا چاہیے جملہ؟ ٹرائی کیجئے گا، آپ ٹرائی کیجئے. اس اسکول کے 2 دروازے ہیں، آپ بھی ٹرائی کیجئے گا. جو بنتا ہے بتائیے، جو بنتا ہے بتائیے. اس اسکول کے 2 دروازے، 2 دروازوں کو کیا کہیں گے ہم؟ بابانی. ہاں پہنچ گئے آپ تو ماشاءاللہ جی. ہاں کیا جملہ بننا چاہیے؟ اور کوئی ساتھ آپ ٹرائی کیجئے کہ اس اسکول کے 2 دروازے ہیں. ہاں، لہذہ المدرستی بابانی، لہذہ المدرستی بابانی. دیکھیے اس اسکول کے 2 دروازے ہیں، لہذہ المدرستی بابانی، اس اسکول کے 2 دروازے ہیں. نہیں، وہ غلط ہے جملہ، وہ غلط ہے جملہ جی. تو لہذہ المدرستی بابانی، لہذہ المدرستی بابانی، اس اسکول کے 2 دروازے ہیں. باب کبیر و باب صغیر، ایک دروازہ بڑا ہے اور دوسرا اور ایک دروازہ چھوٹا ہے. لہذہ المدرستی بابانی، بابن کا تثنیہ بابان، بابن کا مطلب ایک دروازہ، بابانے کا مطلب 2 دروازے. لہذہ المدرستی بابانی، اس اسکول کے 2 دروازے ہیں. بابن کبیر، ایک بڑا دروازہ، و بابن صغیر، اور ایک چھوٹا دروازہ. بابن کبیر و بابن صغیر، ایک بڑا دروازہ اور ایک چھوٹا دروازہ. کس چیز کو؟ ہاں، لہذہ المدرستی، ہاں لہذہ المدرستی پڑھیں گے اس کو. نہیں، لہذہ المدرستی پڑھیں گے اس کو. تو ایز اٹ از جیسے ہے نا، لام حرف جر کی وجہ سے پڑھیں گے، وہ لام جو حرف جر ہے اس کی وجہ سے. تو لہذہ المدرستی بابا نے پڑھیں گے اس کو. اس کے بعد ہے بابن کبیر و بابن صغیر. الباب الکبیر مغلق والباب الصغیر مفتوح. الباب الکبیر مغلق والباب الصغیر مفتوح.
اس جملے کا ترجمہ بتائیے گا آپ. الباب الکبیر مغلقن. بڑا دروازہ بند ہے ہاں اور چھوٹا دروازہ کھلا ہوا ہے. ترجمہ صحیح کیا ہے انہوں نے. الباب الکبیر مغلقن. آپ بتائیے گا ترجمہ اس کا. الباب الکبیر مغلقن والباب الصغیر مفتوح. ترجمہ کیجیے گا آپ. بڑا دروازہ بند ہے ہاں بند ہے اور چھوٹا دروازہ کھلا ہے. جی. الباب الکبیر مغلقن. بڑا دروازہ بند ہے. والباب الصغیر مفتوح. اور چھوٹا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد ہے فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. آپ بتائیے گا اس کا. فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. اس مدرسے اس مدرسے کی دو ٹیچریں ہیں. فی ہذہ المدرسۃ. آپ بتائیے گا فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. ہاں فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. جو میل ٹیچر ہیں اور فیمیل ٹیچر ہوں گے تو مدرستان. فیمیل ٹیچر ہوں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ مدرستان. اور میل ٹیچر ہوں گے تو مدرسان. مدرسن مدرستن. مدرسن اور فیمیل ہے اس کا مدرستن. اس کا تسنیہ یا ڈول بنے گا مدرسان اور مدرستان. ٹھیک ہے. تو ہم فی ہذہ المدرسہ مؤنث ہے نا. فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. فی حرف جر کی وجہ سے زیر آئے گا وہاں پر. ٹھیک ہے. فی ہذہ المدرسۃ مدرسان. اس اسکول میں کتنے ٹیچر ہیں؟ دو ٹیچر ہیں. مدرس من السعودیہ. مدرس من السعودیہ. کیا مطلب ہے اس جملے کا آپ بتائیے. مدرس من السعودیہ. مدرس سعودیہ سے ہے. آپ بتائیے گا مدرس من السعودیہ. ایک ٹیچر سعودیہ سے ہے. ہاں مدرسن کا مطلب ا بک ا ٹیچر ہے نا. تو اس میں الف لام نہیں آئے گا تو وہی معنی بنتا ہے. ان جو بتا رہے ہیں نا ہم ان اس کا مطلب ایک بنتا ہے. ا بک کا مطلب ایک بک یا کوئی کتاب کہتے ہیں کہ نہیں. ون بک آئی ہیو اے بک کہتے ہیں کہ نہیں انگلش میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ہیو اے بک. لیکن آپ آئی ہیو ون بک تھوڑی کہہ رہے ہیں وہاں پر. تو میں پوچھوں آپ سے کہ بھائی آئی ہیو آپ ون بک کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آئی ہیو اے بک کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک کا ترجمہ کیا بنا رہا ہے؟ وہ جو اے جو بنا رہے ہیں نا انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. وہ اے کیا ہے؟ وہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. وہ انڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے نا اسی کا ترجمہ بن رہا ہے ایک یا کوئی. اسی طرح عربی میں یہ جو ان کی آواز ہے وہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. اگر ان الف لام لگا دیں گے تو یہ الف لام جو ہے ڈیفینٹ آرٹیکل بن جاتا ہے. تو ان کی آواز نہیں بنے گی. پھر مدرسن نہیں کہیں گے المدرس کہیں گے. اگر مدرسن کے پہلے الف لام لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ المدرس پڑھیں گے. مدرسن نہیں پڑھیں گے. پھر ہم المدرس پڑھیں گے. کیونکہ ال آ جائے گا تو یہ ال جو ہے یہ دی کے برابر ہے. یہ ایکویولنٹ ہے ڈیفینٹ آرٹیکل عربی کا. تو ان کی آواز جو ہے نا وہی بتا رہی ہے کہ ایک یا کوئی. ایک اور کوئی. جیسے کہ ا بک ایک کتاب یا کوئی کتاب. ٹھیک ہے. تو مدرس من السعودیہ ایک ٹیچر کہاں کا ہے؟ سعودیہ کا. وہ مدرس من مصر. وہ مدرس من مصر. اور ایک ٹیچر کہاں کے ہیں؟ مصر کے ہیں. ایجپٹ کے ہیں. مصر سے مراد ایجپٹ. وفی هذه المدرسة 50 طالبا. وفی هذه المدرسة 50 طالبا. آپ بتائیے گا. وفی هذه المدرسة 50 طالبا. وفی هذه المدرسة 50 طالبا. آپ بتائیے گا. وفی هذه المدرسة 50 طالبا. اور اس مدرسے میں 50 طالب علم. ہاں. وفی هذه المدرسة کم طالبا فی هذه المدرسة. کم طالبا فی هذه المدرسة. ہاں 50 کا مطلب کتنا ہوگا؟ 50. 5 نہیں. 50 کا مطلب 5. 50 کا مطلب 5. 50 کا مطلب 50. تو کہیں گے فی هذه المدرسة 50 طالبا. اس اسکول میں کتنے طالب علم ہیں؟ 50 اسٹوڈنٹ ہیں. اس اسکول میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں. 50 اور 50. 50 50 50 کا مطلب 5 اور 50 واو کے ساتھ 50. 40 40 40. اس کے بعد ہے اخی یتعلم اللغة العربية في هذه المدرسة. اخی یتعلم اللغة العربية في هذه المدرسة. آپ بتائیے گا اخی یتعلم اللغة العربية في هذه المدرسة. میرے بھائی کیا تم اس مدرسے میں عربی سیکھ رہے ہو؟ دوبارہ غور کیجیے گا. جو ہے سوال کا نہیں ہے. جو ہے سوال کا نہیں ہے بلکہ اخ جو ہے وہ جو شروع میں ہے وہ سوال کا نہیں ہے بلکہ وہ اسی کا پارٹ ہے وہ. تو اخی یتعلم اللغة العربیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟
اخی یتعلم اللغۃ العربیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف اس کا ترجمہ کیجیے گا، اخی یتعلم اللغۃ العربیہ. میرے بھائی کیا تم عربی سیکھ رہے ہو؟ نہیں، سوال نہیں ہے اس میں، جو ہے یہ سوال والا نہیں ہے. یہ جو ہے یہ سوال کا نہیں ہے، بلکہ لفظ اخ جو ہے پورا ایک لفظ ہی ہے. جی، سوال نہیں ہے اس میں. میرا بھائی عربی زبان سیکھ رہا ہے. جی، یہ جو ہے یہ سوال والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ اخن کا الف ہے، وہ خود ہی وہ حمزہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اخی یتعلم اللغۃ العربیہ کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ میرا بھائی عربی زبان سیکھ رہا ہے یا سیکھتا ہے. اخی میرا بھائی یتعلم العربیہ یتعلم اللغۃ العربیہ، میرا بھائی عربی زبان سیکھتا ہے. فی هذه المدرسۃ، اس اسکول میں. اخی یتعلم اللغۃ العربیہ فی هذه المدرسہ. اخی ہاں، اخی کے اندر جو ہے وہ سوال والا نہیں ہے، وہ کنفیوز نہ کرے آپ کو. لفظ اخن جو ہے اسی کا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اگر سوال کرنا ہوگا اخی کہیں گے، پھر ایک اور لگانا پڑے گا آپ کو اسی کی طرح، اس کی طرح ایک کاپی اور لگا کے پیسٹ کرنا پڑے گا، تو اخی تب سوال بنے گا وہ. تو ہم کہیں گے اخی یتعلم اللغۃ العربیہ فی هذه المدرسہ، میرا بھائی اس اسکول میں عربی زبان پڑھتا ہے. اس کے بعد ہے اللغۃ العربیہ سہلۃ وجمیلۃ. اللغۃ العربیہ، اللغہ العربیہ سہلۃ وجمیلۃ. آپ بتائیے گا. عربی زبان آسان ہے اور خوبصورت. ہاں، اللغۃ العربیہ تو سہلۃ وجمیلۃ، عربی زبان آسان اور خوبصورت ہے. انا اتعلم العربیۃ فی مرکز الفرقان. انا اتعلم اللغۃ العربیہ، انا اتعلم العربیہ. آپ اللغہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ العربیہ کہیں گے تبھی عربک لینگویج مراد ہوتا ہے عربی میں. تو ہم کہیں گے انا اتعلم العربیہ فی مرکز الفرقان. کیا مطلب؟ میں عربی سیکھ رہا ہوں فی مرکز اور مرکز فرقان میں. ہاں، میں مرکز الفرقان میں عربی سیکھ رہا ہوں. تو یا سے آئے گا نا. جی، جب یا لگاتے ہیں یا علم سے نہیں سیکھ رہا ہوں، نہیں، یا کا مطلب کیا؟ یا کا مطلب ہوگا وہ سیکھ رہا ہے، یتعلم. وہ سیکھ رہا ہے. جی، اور اتعلم کا مطلب میں سیکھ رہا ہوں، تتعلم کا مطلب تم سیکھ رہے ہو، اتعلم کا مطلب میں سیکھ رہا ہوں، اتعلم کا مطلب میں سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اتعلم کا مطلب میں سیکھ رہا ہوں، تتعلم کا مطلب تم سیکھ رہے ہو، یتعلم کا مطلب وہ سیکھ رہا ہے. جی، یتعلم، تتعلم، اتعلم. ٹھیک ہے، تو انا اتعلم، انا نہ بھی لگا چلے گا. ٹھیک ہے، انا اتعلم العربیہ فی مرکز الفرقان، میں سیکھ رہا ہوں، میں عربی سیکھ رہا ہوں. کہاں پر؟ مرکز الفرقان میں. انا اجید، ہم نے اس کے پہلے پڑھا تھا کہ میں عربی انگلش اچھی جانتا ہوں. اس کے پہلے ہم نے زبان پڑھی تھی، جملہ پڑھا تھا کہ میں انا عارف الانجلیزیہ جیداً، لیکن اس کے لیے شارٹ میں بھی ہے کہ میں انگلش بہترین جانتا ہوں، میں انگلش پر مجھے کمانڈ ہے. تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ انا اجید الانجلیزیہ. انا اجیدو کا مطلب اعرف جیداً. اجیدو کا مطلب اعرف جیداً، یہ مطلب ہوتا ہے. اجیدو کا مطلب ہوتا ہے اعرف جیداً، مجھے انگلش اچھی طرح معلوم ہے. تو انا اجید الانجلیزیہ، مجھے انگلش اچھی طرح معلوم ہے، مجھے اچھی طرح انگلش معلوم ہے. وَأَعْرِفُ الْعَرَبِيَّ قَلِيلًا، وَأَعْرِفُ الْعَرَبِيَّ قَلِيلًا. تو جملہ بنے گا انا اجید الانجلیزیہ، انا اجید الانجلیزیہ وَأَعْرِفُ الْعَرَبِيَّ قَلِيلًا. کیا مطلب ہوگا؟ کہ میں انگلش اچھی طرح جانتا ہوں، عربی تھوڑی آتی ہے. وَأَعْرِفُ الْعَرَبِيَّ قَلِيلًا، مجھے انگلش بہترین آتی ہے اور عربی تھوڑی آتی ہے. اس کا جملہ یاد رکھیے گا آپ، کام کا جملہ ہے یہ. مجھے انگلش بہترین آتی ہے، میں انگلش میں ماہر ہوں، مجھے انگلش پر کمانڈ ہے، لیکن عربی تھوڑی جانتا ہوں. تو اس کے لیے کہیں گے انا اجید الانجلیزیہ، انا اجید الانجلیزیہ واعرف العربیہ قلیلا، واعرف العربیہ قلیلا، اور عربی تھوڑی معلوم ہے مجھے. اس کے بعد ہے انا مہندس و ابی عالم. انا مہندس و ابی عالم، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ انجینئر ہوں اور میرے ابو عالم ہیں. انا مہندس، میں انجینئر ہوں، و ابی عالم، و ابی عالم، اور میرے والد عالم ہیں. انا مہندس و ابی عالم، میں انجینئر ہوں اور میرے والد صاحب عالم ہیں یا ایک عالم ہے. عالمون، ان کی آواز ایک یا کوئی کا معنی دیتی ہے. a book، an apple، تو وہی مطلب. وہ ابھی عالم اور میرے والد صاحب ایک عالم ہیں. تو ایک عالم کا مطلب وہ نہیں کہ صرف ایک ہی عالم ہے دنیا میں، وہ مطلب مراد نہیں ہے. میرے والد صاحب ایک عالم ہے.
تو وہ ابھی عالمون، اور میرے والد صاحب کیا ہے؟ ایک عالم ہے. انا احب العربیہ، انا احب العربیہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں عربی زبان کو پسند کرتا ہوں. انا احب العربیہ، میں العربیہ کا مطلب عربک لینگویج، اللغہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، صرف العربیہ کہتے ہیں مطلب عربی زبان، صرف کوئی بھی لینگویج کا نام لکھ دیں بس کافی ہے، اللغہ لگانے کی ضرورت نہیں اس میں. تو ہم کہیں گے انا احب العربیہ، میں عربی زبان کو پسند کرتا ہوں، میں عربی زبان کو لائک کرتا ہوں، لو کرتا ہوں. لأنہا لغت القرآن، لأنہا لغت القرآن کیا مطلب ہوگا؟ لأنہا لغت لأنہ کا مطلب اس لیے کہ کیونکہ، لأنہ کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ کیونکہ. یہ نیا لفظ ہے، آپ نے شاید کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا. لأنہا لغت القرآن کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے. انا احب العربیہ لأنہا، لأنہا کیوں ہے یہ؟ لأنہا انہو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ العربیہ مؤنث ہے، اس لیے ہا ہے نا، مذکر کی طرف جو ہے نا ہو، اور مؤنث کی طرف ہا. کتابہ، کتابہ پڑھا کہ نہیں ہم نے؟ ہاں. تو یہ العربیہ چونکہ لفظ مؤنث ہے اس لیے ہا ہے وہاں پر. کوئی لفظ یہاں پر مذکر ہوتا تو ہو ہوتا، لأنہو ہوتا وہاں پر. تو انا احب العربیہ، میں عربی زبان پسند کرتا ہوں یا لائک کرتا ہوں. لأنہا لغت القرآن، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے. انا احب العربیہ، اس کے بعد پھر جملہ ہے انا احب العربیہ لأنہا لغت الجنہ. انا احب العربیہ لأنہا لغت الجنتی، کیونکہ وہ جنت کی زبان ہے. انا احب العربیہ لأنہا لغت الجنتی، کیونکہ وہ جنت کی زبان ہے. اس کے بعد ہے انا احب اللہ، انا احب اللہ کیا مطلب؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. انا احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. وہ احب الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں. انا احب اللہ و احب الرسول، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انا احب اللہ و احب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے عربی، اگر جملے عربی میں کہے جائے تو آپ سمجھ لیتے ہیں فوراً، اس کا مطلب آپ کافی دور تک پہنچ چکے ہیں. جب آپ جس دن پہلے دن آئے تھے، آپ یہاں پر اگر یہ جملے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے تو آپ کو ایک بھی لفظ نہیں معلوم تھا. یہاں پر تو فرسٹ ڈے میں آپ کے ساتھ میں جملے رکھ دیے جائے، یا یہ کہ پہلا دوسرا پیج اس بک کا، پہلا یا دوسرا پیج ہی آپ کے ساتھ رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بتائیے، تو آپ کو نہیں معلوم تھا. لیکن آج الحمدللہ آپ نے آدھی مسافت طے کر لی ہے نا. اردو سے عربی کی طرف دقت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ وہ نہیں ہے نا، ابھی زیادہ مشق نہیں ہے اس کی. لیکن جب آپ عربی سے جا رہے ہیں تو جب عربی کی جملے سن رہے ہیں تو فوراً دماغ میں آ رہی ہے آپ کی اردو کہ بات کیا چل رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم عربی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو الحمدللہ آپ نے یہ اتنی مسافت، اتنا ڈسٹینس جو ہے نا کور کر لیا الحمدللہ، ہے کہ نہیں. تو یہ جو جملے ہیں، یہ جملے کتاب کے نہیں ہیں، جبکہ میں نے بنائی ہوئی ادھر ادھر سے، لیکن الحمدللہ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے عربی کی بہت ساری. اگر نہ ہوئی ہوتی تو آپ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، ہے کہ نہیں. لہٰذا کبھی بھی جو ہے نا ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، آپٹیمسٹک رہنا چاہیے ہمیشہ. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا ہے. جو نہیں سیکھا ہے اس کو سائڈ میں رکھیے، مستقبل کے خانے میں ڈالیں، اور جو سیکھا ہے اس کو سنبھال کے رکھیے، اس کو ڈیولپ کیجیے، اس کو استعمال کیجیے اور اس کو آگے بڑھائیے، اس کو ہمیشہ استعمال میں رکھیے. جو نہیں سیکھا ہے انشاءاللہ، نہیں سیکھا ہے یا جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی وہ سمجھ میں آ جائے گی، اس کو مستقبل میں خانے میں ڈال دیجیے انشاءاللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سب لوگ انشاءاللہ حاضر ہوں تو پھر ٹیسٹ پیپر دے لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی رکھی سب کی، تو انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد ملیں گے انشاءاللہ، ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جب ہم نے کلاس شروع کی تھی پہلے دن تو ہم پڑھتے تھے دعا کیا؟ رب اشرح لی صدری. کیا دعا پڑھی تھی ہم نے جب کلاس شروع کی تھی؟ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ہے نا. اور یہ ہر روز پڑھنا چاہیے ہم نے تو. لیکن جب کوئی چیز مکمل ہو جائے، آپ نے کسی عمل کا آغاز کیا، کوئی کام شروع کیا آپ نے، تو بسم اللہ سے شروع کیا ہم نے. جب بھی کام ہم شروع کرتے ہیں، ایون آپ ڈرائیونگ شروع کریں تو آپ گاڑی میں بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. گاڑی میں ایسے ہی جو ہے نا تکبر کے ساتھ نہیں بیٹھ جائیے، میری گاڑی لیکسس ہے اور ہونڈا ہے اور مرسیڈیز ہے اور بینز، کچھ نہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. ڈرائیونگ اسکول میں گئے تھے تو پہلے دن اسٹیئرنگ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ کو، گاڑی ادھر آپ چلانا چاہتے تھے ادھر، گاڑی ادھر جاتی تھی. یہ کس نے کیا کنٹرول؟ آپ کا گاڑی پر کنٹرول آپ نے کیا.
نہیں, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ کو گاڑی جو ہے آپ کے اللہ رب العالمین نے قابو میں دے دی. تو ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان. پھر جو ہے نا تواضع اور خاکساری کے ساتھ گاڑی چلائیے, اللہ کا نام لے کے, تو انشاءاللہ حادثے نہیں ہوں گے, پریشانی نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ گھمنڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اسپیڈ کے ساتھ جو ہے نا گاڑی چلاتے ہیں, لوگوں کا خیال نہیں کرتے. تو یہ تکبر ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز, ہے نا. تو ہمیشہ اللہ کا نام لے کے گاڑی میں بیٹھے, گاڑی چلائے. اس لیے لائف کا کوئی بھی کام, کھانا کھانا ہے بسم اللہ, قرآن پڑھنا ہے بسم اللہ, کہیں جانا ہے گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ, ہر کام بسم اللہ کے نام سے. گھر سے نکل رہا ہے بسم اللہ, تو ہر کام جو ہے اللہ کے نام پر. اللہ کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم اللہ کی قوت اور اس کی رحمت اور اس کی نعمت کے بھروسے چل رہے ہیں, ہم اپنی صلاحیت کے بلبوتے پہ نہیں چل رہے ہیں, ہم اللہ کی رحمت کے بلبوتے پہ کوئی کام شروع کر رہے ہیں, اپنی صلاحیت. تو اب ہم نے شروع کیا تھا کہ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری, اب ہم ختم کر رہے ہیں. تو جب ہماری کتاب ختم ہو گئی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے کتاب ختم کی. تو یہاں پر الحمدللہ کہنا چاہیے, ہم نے کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام پورا ہو جائے تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تعریف ہے اس اللہ کی, اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس کے احسان اور اس کی توفیق سے یہ کام ہمارا مکمل ہوا. جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو ہم نے کیا پڑھنا چاہیے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس اللہ کا شکر ہے جس کے احسان اور جس کی توفیق سے ہمارا یہ کام مکمل ہو گیا. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہماری یہ کتاب مکمل نہ ہوتی. اور آپ لوگ جو ہے نا, آپ بیچ میں سے بہت سارے لوگ آئے تھے, چلے بھی گئے یہاں پر, ہے نا, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی آئے تھے, تو وہ بیچ میں سے چلے گئے. الحمدللہ کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے یہاں پر, تو یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کا احسان ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہم الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس اللہ کا شکر ہے جس کی نعمت اور جس کے احسان اور جس کے توفیق سے ہم نے یہ کام پورا کیا. اور انشاءاللہ جب آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے اور کام مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اور دیں گے, اللہ رب العالمین اور دیں گے. قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا. تو ہم الحمدللہ کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور سکھائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پر. اور اگر تم جو ہے نا کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہر مرحلے میں, ہر کام میں, چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو. ہمارے صلاحیت ہمارے بلبوتے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک لقمہ ہم زبان منہ میں ڈال رہے ہیں, لیکن ڈال رہے ہیں وہ بھی اللہ کی. بہت سارے لوگوں کے ہاتھ جو ہے نا پیرالائز ہوتا ہے کہ انسان پیرالائزڈ ہو جاتا ہے, فالج لگ جاتا ہے, تو ہاتھ جو ہے نا منہ میں نہیں جاتا ہے. لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر نہیں کھاتے اور الحمدللہ نہیں کہتے جب اٹھتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے جو لقمے کو پہنچا رہا آپ کے پیٹ میں اور آپ کے منہ میں. کتنے لوگ ہیں اسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے نا منہ تک نہیں جاتا ہے. تو اس لیے جب ہم جو لقمہ اٹھائے تو بسم اللہ کہیں, اس اللہ کے نام پر جس نے اس میں طاقت دی. اور جب منہ میں ڈال رہے تو وہ بھی جو ہے نا منہ میں تو ڈال دیا آپ نے, لیکن جو چبا رہے ہیں اور چبانے کے بعد جو آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ کو جو ہے نا بہت سارا پروسیس ہے, وہ ہماری اس سے نہیں. اللہ رب ہم چبا رہے وہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے, پیٹ میں جا رہا وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پیٹ میں جانے کے بعد وہ تکلیف نہیں بن رہا ہے, آسانی کے ساتھ جو ہے نا خون بھی بن رہا ہے اور پاخانہ بھی آسانی سے ہو رہا ہے. اس لیے جب پاخانے جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں, ہے کہ نہیں, پاخانے سے نکلتے تو دعا پڑھتے ہیں. تو یہ سب اللہ رب العالمین کے شکر کے طریقے ہیں یہ. تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے آدمی نے, جو بھی کام ہو چھوٹا یا بڑا اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو کام ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ختم ہوا اور اللہ کی رحمت سے شروع ہوا تھا یہ انشاءاللہ, ہے نا. چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. بند کروا دیں اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.